أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے چھٹلانے پر کون سی چیز آمدہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو قابل مبارکباد ہے آپ، میں، ہم سب الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ اللہ کا احسان عظیم۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا اور بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ درود و سلام ہو، اس بابرکت ہستی پر جس نے ہمیں اسلام کی روشنی سے روشناس کروایا۔ الحمدللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود سلام کے بعد ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اللہ کے اس قول کی طرف۔ میری بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں ہمارا جو 30 پارے کا کنٹینیوشن چل رہا ہے، اس کے حساب سے آج ہمارا سورہ ہوگا سورۃ التین، جو کہ مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام سورۃ التین ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہے۔ ایک تو تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی، بلد الامین، 4 قسمیں کھائی۔ 3 آیتوں میں 4 قسمیں کھائی اللہ پاک نے یہاں پر۔ پہلی قسم والتین سے شروع، وا قسمیہ ہے، وا قسمیہ، واو زبر وا جب کلام کے درمیان میں آتا ہے تو اور کا معنی آتا ہے اس کے، اور جب بات شروع ہوتی والتینی قسم کھائی گئی، والزیتونی اور زیتون کی بھی قسم کھائی گئی، تو یہ جو واو ہے قسمیہ ہے، یعنی قسم کے لیے استعمال ہوا، والتینی والزیتونی وطور سینین، یعنی تین کیا ہے میری بہنوں؟ عربک ورڈ ہے تین، انجیر کو کہتے ہیں۔ تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو کہتے ہیں، اور یہ ایک پھل ہے جو کہ آپ سب جانتی ہیں، وہ سوکھا بھی ملتا ہے، کچا بھی انجیر ملتا ہے، سوکھا بھی ملتا ہے، اور کچا ہو یا سوکھا ہو اس کے بے انتہا فوائد ہے، بے انتہا فوائد۔ یعنی اللہ پاک نے دنیا میں میری بہنوں ہمارے لیے ایسی ایسی پیاری پیاری چیزیں رکھی ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال ہمیں صحت مند رکھ سکتا ہے، ان چیزوں کا استعمال ہمیں بہت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین پر ہمارے لیے ایسی ایسی چیزیں اتاری، حتیٰ کہ بعض پتے، بعض پھل، بعض پھول، یعنی ایسی انسان کو یعنی بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان کی حیات میں یعنی کیا کہتے ہیں، خوشی لاتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے، یعنی ایک ایک چیز میں نے ایسی بھی دیکھی کہ بے انتہا، یعنی ایک یعنی عورت کا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا، کسی کیڑے نے اسے کاٹ دیا، تو کچھ پتا، صرف پتا، ہم کیا سمجھتے ہیں پتے کو دیکھ رہے وہ جنگلی پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا اس کا کیا ہے، لیکن
نعوذ باللہ ہم جاہل ہیں اس تعلق سے، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہر پتے میں اللہ نے کیا خوبی رکھی ہے. تو آپ کو پتا ہے وہ پتوں کو کوٹ کر اس سوجن پر لگا دیا گیا تو درد بھی کم ہو گیا، سوجن بھی چلی گئی آرام سے، یعنی دیکھتے دیکھتے گھنٹوں میں، چند گھنٹوں میں. یعنی اس کے لیے ایسا نہیں لگا کہ 3-4 دن اینٹی بایوٹک کھانا پڑا، ایسا نہیں، بلکہ اس عورت کو ہم نے دیکھا کہ مطلب وہ سوجن، وہ پیر کا سوجن یعنی گھنٹوں میں نیچے آنے لگی وہ پتے میں. ایسا یعنی سبحان اللہ، اللہ نے پتے پتے میں اس کی شان ہے. سبحان اللہ، اس کی شان، اس کی کبریائی آپ کو جاننی ہے تو اللہ کی مخلوق پر غور کریے، اس کی تخلیق پر غور کریے، اس پر ریسرچ کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا زبردست چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں. چند چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی، چند چیزوں کے اللہ نے امپورٹنٹ بتانے کے لیے، امپورٹنس اس کی بتانے کے لیے قسمیں کھائی، جیسے کہ تین ہے، انجیر ہے، والزیتون ہے. زیتون کا تیل بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پھل بھی استعمال کرتے ہیں. آج جو بہت بڑے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ یعنی وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ فلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ زیتون ہی استعمال کرو. تو میری بہنوں، آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی گئی. یعنی اسلام ہمارا اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ باتیں جو بتائی گئی تھی اسلام کے تحت، مسلمانوں کو اسلام کے تحت بتائی گئی تھی، ساری انسانیت کے لیے تھا. اسلام کا پیغام تو ساری انسانیت کے لیے تھا. تو وہ ساری انسانیت کو جو پیغام اللہ کی طرف سے ملا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ چیز ہمیں، یعنی ہم اتنے اپ گریڈڈ ہیں الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے جاہلیت میں، ہم نے لا علمی میں اس کا یعنی قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی لا علمی میں، جاہلیت میں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی باتیں ایسی زبردست ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن اسٹڈیز بھی ضروری ہیں، اسلامک کے ساتھ ساتھ ماڈرن نہیں کہنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے فارمل اسٹڈیز کہیں یا پھر کوئی اور دوسرا نام دے اسے. لیکن اسلامک اسٹڈیز، یعنی لوگ ایسا بولتے ہیں نا کہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس، تو ایسے ہی بولنا چاہیے. ہم بھی جب اسکول چلاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس آ کے جب یہ سوال کرتے کہ میم آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ، ہم نے سنا کہ ماڈرن اسٹڈیز کے ساتھ آپ کے پاس اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمارے پاس فارمل اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز بھی ہیں. یعنی یہ فارمل سبجیکٹس ہیں جو ہر جگہ جو پائے جاتے ہیں، فارمل سبجیکٹس ہیں. اور فارمل سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ فارمل ہے، اس کو ماڈرن نہیں بولیں گے. ماڈرن تو اسلامک سبجیکٹ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، یعنی اسلامک سبجیکٹ کو ماڈرن نہیں سمجھتے. نہیں، اسلامک ہی ماڈرن ہے. کیوں بولیں گے آپ؟ اسلام نے جو 1400 سال پہلے دے دیا تھا، آج وہ لوگ اسٹڈیز کو، یعنی مطلب ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کوئی نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ مطلب 3 انجیر اور زیتون کو وہ کیا کرتا ہے کہ مطلب انٹروڈیوس کرتا ہے اپنی غذاؤں میں، زیتون استعمال کرو، زیتون کا تیل استعمال کرو، زیتون کا پھل استعمال کرو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ارے ماڈرن اسٹڈیز میں ہم کو یہ بات معلوم کی نہیں. سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دی کہ تین اور زیتون کی کیا افادیت ہے. احادیث میں دیکھیے، اطب نبوی پڑھیے کبھی تو سبحان اللہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ بہت ہی عمدہ اور بہترین چیزیں ہیں، انسان کے لیے بہت ہی کارآمد چیزیں ہیں، جیسا کہ تین ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، توری سینین. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ کوہ طور کی قسم کھائی. کیا ہے میری بہنوں کوہ طور؟ یہ کوہ طور وہی کوہ طور ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے. آپ امیجن کریے، جسٹ امیجن کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہیں اس پہاڑ پر اور آپ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی آواز کو سنا آپ نے، اللہ اکبر، یعنی کہتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی کلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے انہوں نے کلام کیا. کلام کیا مطلب انہوں نے بات سنی، اللہ کی آواز سنی انہوں نے. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی. اب دیکھیے، کوئی بندہ نا آواز سنتا ہے کسی کی، مسلسل سنتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی نا کہ مطلب اسے دیکھے، ہے نا، اسے بے چینی ہوتی نا کہ مطلب ارے کسی کی آواز سن رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کا بھی من کرتا ہے نا، بہت زیادہ من کرتا ہے. اگر آواز نہیں سنی تو ٹھیک ہے، اتنی زیادہ بے چینی نہیں ہوگی، لیکن جب آواز سنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا تو سبحان اللہ کتنی بے چین ہوئے تھے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام. اسی لیے تو رٹ لگائی تھی نا کہ من یرانی من یرانی،
میں آپ کو دیکھوں گا یا اللہ میں آپ کو دیکھوں گا, بہت ریکویسٹ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ انسان کی آنکھیں اللہ نے اس قابل انسان کی آنکھوں کو اللہ نے وہ پاور دیا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے. تو اللہ نے کہا لن ترانی, تم ہرگز بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی, ہرگز بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں میں وہ پاور نہیں دیا, نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ کو, اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. کب کرے گا؟ ایک وقت آئے گا قیامت میں, جب قیامت برپا ہو جائے گی اور روز محشر برپا ہوگا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی آنکھوں کو وہ قوت دیں گے کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے. تو سبحان اللہ, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دیدار نصیب فرمائے, دیدار الہی ہمیں نصیب ہو, یہ دعائیں کریں. انسان کی آنکھ نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا میری بہنوں, اور نہ دیکھ سکتا ہے. قرآن خود اس کا گواہ ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات کی, اس بات کو کہا کہ کوئی انسان کی نظر اتنی قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ, اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ آیت کو تلاوت کی اور کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے. کیا بولے؟ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. لوگ بولتے نا معراج میں گئے تھے دیکھے, نعوذ باللہ, نہیں, جھوٹ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اللہ کو دیکھا. اگر دیکھتے ہوتے تو سبحان اللہ بار بار وہی بیان کرتے نا. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا, نہیں. تو یہ جھوٹ ہے اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, جھوٹ ہے. تو کیا ہے مطلب, کیا ہے کہ کسی انسانی بشر کی یہ آنکھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر سکے. ہاں, اللہ تعالیٰ قیامت ہونے کے بعد, آخرت روز محشر ہونے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کروائے گا اپنا. جنت میں جانے کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دیدار الہی ہمیں نصیب فرما دے, آمین یا ربی. تو میری بہنوں, یہ جو اللہ کے رسول جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ یعنی بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ میں دیکھوں گا. تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ایک تجلی اپنی ڈالوں گا, یعنی ایک نگاہ اپنی ڈالوں گا, تو تم اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر موجود رہا تو پھر تم دیکھ سکتے ہو مجھے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ, مطلب ایک بڑا دھماکہ ہوا پہاڑ پر, اور اس آواز سے ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو اللہ سے استغفار کرنے لگے, توبہ استغفار کرنے لگے, کہا کہ اللہ بے شک تو سچا ہے, بے شک تو سچا ہے اور تیری بات میں کوئی شک نہیں, لا ریب فی, اللہ کی کلام میں, اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں گا, جس بات کا تو حکم دے گا وہ لے لوں گا, ضد نہیں کروں گا تجھ سے. انسان ہے, بشر ہے, کہ مطلب ہوتا نا کہ کسی کی آواز مسلسل سن رہا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھنا بھی پسند کرے گا. لیکن سبحان اللہ, یہ بات سن کر ہی یعنی بہت ہی اندر سے کچھ عجیب سا یعنی ہوتا ہے کہ جو دیکھیے اللہ کی آواز بھی سنی موسیٰ علیہ السلام نے, سبحان اللہ. اور کہاں سنائی دی گئی, وہ کہاں بات چیت ہوتی تھی؟ کوہ طور پر. تو ہوا نا کوہ طور بہت اہمیت والا, سبحان اللہ, بے انتہا اہمیت والا ہے واقعتاً. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت والے طور سینین کا یہاں پر قسم کھائی. تو کتنی قسمیں ہوئی میری بہن اب تک؟ وتین, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, وطور سینین, اور طور سینا یعنی کوہ طور کی قسم. وہذا البلد الامین, ہذا یہ قرآن کے نزول کے وقت یعنی مکے میں نازل ہوئی نا, ابھی میں نے بتایا نا سورۃ تین مکے میں نازل ہوئی. تو یہ شہر کی قسم, مطلب یہ سے مراد کون سا شہر تھا, کہاں پر نازل ہوا ہے؟ مکے میں. تو مکے کی بھی اللہ نے قسم کھائی, کیونکہ مکے کی اہمیت تو واضح ہے, سبحان اللہ, وہاں پہ تو بیت اللہ ہے. مکے کی اہمیت کیوں ہے؟ ببکۃ مبارکۃ, کیوں کہا اللہ نے؟ وہاں پر اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ. تو وہذا البلد الامین, اچھا اس بلد کو, اس شہر کو, مکے کو کیا کہا اللہ نے؟ لقب دیا بلد الامین. بلد الامین کہا یعنی امن والا شہر. اور سبحان اللہ دیکھیے, مکہ مکرمہ جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے, کسی کو وہاں پر قتل و غارت گیری کرنے کی اجازت نہیں, قتال کی جنگ کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے. جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے, جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مبعوث ہوئے, پیدا ہوئے, آپ کا پیدائشی مقام مکہ ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے وہیں پر سرفراز کیا مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اللہ نے رکھا، کعبۃ اللہ. تو یہ قسمیں اللہ نے کہی. اچھا اب چلیے ایک زبردست پوائنٹ یہاں پر دیکھتے ہیں، ایک زبردست پوائنٹ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب بعض بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جب اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، جب اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں تو پھر ہم بھی تو کھا سکتے ہیں. بچے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کے سر کی قسم، اس کے فلاں مطلب جان کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میرے والدین کی قسم، کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں غیر اللہ کی قسمیں؟ نہیں، نہیں کھا سکتے. حتیٰ کہ آپ قرآن کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. آپ کسی بھی یعنی کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی قسم کوئی بول دیتا نعوذ باللہ، کوئی بولتا قرآن کی قسم، کوئی بولتا بچوں کی قسم، کوئی بولتا میری ماں کی قسم، کوئی بولتا فلاں میری اولاد کی قسم. نہیں نہیں نہیں، صاف حدیث ہے، من حلفا، جس نے بھی قسم کھائی غیر اللہ کی، جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. شرک ہے میری بہنوں، سیدھا سیدھا شرک. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو غیر اللہ کی قسم ہمیں کبھی بھی نہیں کھانی. ہاں جب ہمارے اندر جاہلیت تھی، ہمیں پتا نہیں تھا، ہم نے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس وقت شاید میں نے بھی کھائی تھی قسم قرآن کی، ہے نا. ہو سکتا آپ نے بھی کھائی تھی ہوں گی کبھی کہ نہیں قرآن کی قسم کھا کے بول رہی ہوں میں. تو قرآن کی قسم نہیں کھائی جاتی، ٹھیک ہے، قرآن کی قسم نہیں کھائی جاتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی ہاتھ میں قرآن دے دے اور بولے کہ اب بولو اللہ کی قسم کھا کر بولو، یعنی اس بات کو مسترد کرنے کے لیے، اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ سچی ہیں. آپ قرآن ہاتھ میں لے کر حلف اٹھانا کہتے ہیں اسے، حلف اٹھانا، یعنی آپ نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ یہ چیز میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، جو بھی ہے آپ اپنی موقف کو، آپ مطلب اپنی بات کو، آپ کی بات پہ آپ اسٹینڈ بائی ہیں، یہ بولنے کے لیے آپ قسم کھا رہی ہیں، تو آپ حلف اٹھا سکتی، قرآن کو اٹھا سکتی، لیکن قرآن کی قسم نہیں کھا سکتی، اللہ کی قسم کھانی. بات سمجھ آئی؟ یعنی آپ حلف اٹھا سکتی ہیں، ہاتھ میں قرآن اٹھا سکتی ہیں، لیکن قسم قرآن کی نہیں، اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. وہ بھی کیسے معاملات میں آپ کو شدید ضرورت آ گئی، بات پر نہیں واللہ 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 تک کیا کلام بنا رہے ہیں، وہ تو غلط ہے. کثرت سے قسمیں کھانے والا کون ہے؟ کثرت سے قسمیں کھانے والا کون ہے؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کثرت سے قسمیں کھانے والا منافق ہوتا ہے. کثرت سے قسمیں کھانے والا منافق ہوتا ہے. کثرت سے قسمیں نہیں کھانی ہے. آپ کو ضروری ہے کوئی بات، ہاں آپ کو مطلب ضرور بھی ضرور یہ بات کا آپ کو قسم کھانی، تو آپ کون سی قسم کھانی ہے؟ اللہ کی. اور کبھی بے انتہا ضرورت پڑ گئی جبھی، ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو سب میں بڑی ذات ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب میں بڑا ہے، تو اس کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کی بھی قسم کھائے. لیکن اللہ نے انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی، تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا ہے. تو پچھلا شاید ہم نے کبھی قرآن کی قسم کھائی ہو، کبھی ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، کچھ بھی بول دیے تھے ہوں گے، لیکن توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ پچھلے میں نے جو بھی جاہلیت میں جو گناہ کیے تھے، اللہ مجھے معاف کر دے. آج سے میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاؤں گی. اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاؤں گی. توبہ استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہی تھی میں کہ اللہ تعالیٰ نے تین زیتون، طور سینین، ھذا البلد الامین، یعنی کیا کہتے ہیں مکی کی قسم کھائی، لیکن انسان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کسی کو بھی غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قسمیں کھانے کے بعد اب ایک اہم پوائنٹ آتا ہے کہ قسمیں کھانے کے بعد دیکھیے، آپ میں قسم کھاتے ہیں تو قسم کھا کے اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، ہے نا، قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میری بات میں سچی ہوں، یہ بات سچ ہے. تو کچھ اہم بات آپ کرنا چاہتی ہیں تو قسم کھا کے کہتی ہے. اب یہاں پر اللہ پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، بڑی بڑی متبرک چیزوں کی قسمیں کھائی، بڑی بڑی متبرک چیزوں کی قسمیں کھائی، بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہاں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ ٹاپک میں نے کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات. اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے
تخلیق کی انسان کی، بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو احسن تقویم، بہترین صورت میں پیدا کیا. سبحان اللہ، بہترین صورت میں پیدا کیا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق پر غور کریے آپ، ہر مخلوق کو اللہ نے کیسے کیسے پیدا کیا. کسی کا منہ نیچے جھکا ہوا ہے، کسی کا منہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، کسی کا منہ مطلب عجیب اللہ تعالیٰ نے مطلب کسی کا بالکل یعنی پیشانی سے نیچے پیشانی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کا منہ. دوسرے جانوروں کی بات بتا رہی ہوں میں، یہ اللہ کی تخلیق میں تو بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے جتنی تخلیق کی ہے اس میں کئی قسم کی اللہ نے تخلیق کی، لیکن انسان کو کیسے بنایا؟ سب میں بہترین ساخت پر. انسان کو سب میں بہترین ساخت پر بنایا اللہ نے. انسان کو دراز خامد یعنی کھڑا ہوا بنایا، سیدھا بنایا، اپنے ہاتھوں سے وہ کھاتا پیتا ہے. اس کے اعضاء کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت سے اللہ نے رکھا. جانوروں میں جیسے اللہ نے مطلب کسی کے ہاتھ کدھر، کسی کے پیر کدھر، کوئی ہاتھوں سے بھی چلتا ہے، پیر کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا بھی استعمال کرتا ہے چلنے کے لیے. تو وہ تو مطلب کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو اس طریقے سے بنایا، انسان کو نہیں. انسان کو تو اہم دو اعضاء اس کے بنائے، اس میں فاصلہ رکھا، خوبصورتی دی، عقل دی، تدبر دیا. یعنی عقل اس کو دی اللہ نے، اور تفکر تدبر اس کے اندر ہے کہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے. فہم و فراست اس کو دی اللہ نے، یعنی سوچنے کی یعنی آگے تک سوچنے کی صلاحیت دی. حکمت دی، سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. قوت سماعت دی، قوت بصارت دی. سووں کروڑوں ایسی چیزیں دی اللہ نے کہ انسان کو ایک بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، خلق اللہ عز وجل آدم علی صورتہ. اللہ عز وجل نے آدم کے اولاد کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس کی صورت پر پیدا کیا. انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا اللہ نے. احسنی تقویم ہے انسان. اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے بعد فرمایا میری بہنوں. 3 قسموں کے بعد، یعنی 3 قسمیں کھا کر اللہ نے، یعنی 3 آیتوں میں 4 قسمیں کھا کر اللہ نے انسان کی تخلیق میں نے بہترین انداز سے کی، یہ بتایا. اب دیکھیے میری بہنوں، ہماری آپ کی تخلیق اللہ نے اپنی تخلیق یعنی خاص کر اللہ نے چہرہ اپنا انسان کا اپنے ہاتھوں سے انسان کو چہرہ بنایا، اور اللہ نے اپنی مطلب خاص یعنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی صفات پر بندوں کو پیدا کیا. یعنی انسان کو اللہ نے بہترین تخلیق کے ساتھ اتنا اچھا یعنی ایسی زبردست تخلیق کی انسان کی کہ وہ ساری مخلوق کو کنٹرول کر سکتا ہے. ساری مخلوق یعنی اللہ کی تقریباً کہیے، ساری تو پوری نہیں بولیں گے، 100% تقریباً بولیے، تقریباً مخلوق کو وہ قابو میں کر سکتا ہے. تو مطلب کیا، اور تقریباً مخلوق سے اللہ کی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، کروڑہ مخلوق سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو بہرحال اللہ نے اس کو اتنی جب بہترین تخلیق کی تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہی انسان ایسا ناشکرا ہے، اتنا اچھا بنانے کے باوجود پھر کیا کرتا، ثم پھر وہ رددناہو اس کو لوٹا دیا. اللہ نے کہاں لوٹا دیا؟ اسفل سافلین، نچلوں سے نچلا. اللہ اکبر. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا، اس میں 2 نقطے ہیں میری بہنوں، دو پوائنٹس ہیں اس میں. ایک وہ ہے کہ انسان جب یعنی پیدا ہوتا، وہ بڑھتا، جوانی میں آتا، زبردست اس کی یعنی لائف گزرتے رہتی. اس کے بعد ارذل العمر کی طرف یعنی بڑھاپا، زیادہ بڑھاپا، جوانی کے بعد اس کو کیا نا بڑھاپا آنے لگتا. تو ایک جوانی میں زبردست اس کا بہترین ساخت پر تھا، وہ بہترین اس کے جینے کے انداز تھے. اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ کہ آہستہ 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 وہ بڑھاپے کی طرف جاتا گیا. اسفل سافلین یعنی نچلوں سے نچلا ہو گیا. جوانی گئی، قوت گئی، جوانی گئی، بڑھاپا اور کمزوری آتی گئی. عقل ایک زبردست عقل والا تھا، اور دیکھتے دیکھتے چند سال گزرے، اس کے بعد بڑھاپا آیا تو اس کی عقل چلی گئی. اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ساری یعنی مطلب یہ کہ سارے گھر پہ حکومت کرتا، ساری معاشرے پہ حکومت کرتا، کوئی لیڈر ہے، کوئی ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر تک ہے، تو وہ منسٹر بھی تھا. لیکن وہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو اللہ نے کیا کیا؟ اسفل سافلین میں ڈال دیا. یعنی جو وہ عقل جو کہ حکومت کرتی تھی، وہ عقل جا کر اتنی پیدل ہو گئی کہ نچلے سے نچلی ہو گئی.
ہوتا نا, مطلب جب ضعیف زیادہ آ جاتا, بڑھاپا زیادہ ہو جاتا, تو اس وقت کیا ہوتا, عقل کھو جاتی بعض لوگوں کی. تو کر دیا نا اللہ نے اسفل سافلین. ایک تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جب وہ ارذل العمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا ذہن, اس کا جو سوچ ہوتی ہے وہ بچے کی طرح ہو جاتی, اور وہ بڑھاپے میں کیا ہو جاتا, پھر لوٹ کے بچے کی طرح ہو جاتا. تو اس کو بولتے ہیں نچلے سے نچلا, یعنی جب وہ بالکل پیدا ہوا تھا اس وقت, یعنی بچپن تھا اس کا, وہ بچپن والی کیفیت اس کی پھر بڑھاپے میں آ جاتی ہے. اچھا, اور ایک چیز کیا ہے یہاں پر مراد, اور ایک مراد کیا ہے, میں نے کہا نا ابھی, یہ ثم رددناہ اسفل سافلین میں دو تفسیریں آئی ہیں. ایک یہ کہ اس کی تفسیر میں دو نکات آئے ہیں, کہ ایک تو یہ کہ وہ اسفل سافلین یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے پھر بچپنا اس میں آ جاتا. دوسری تفسیر یہ بھی آتی ہے اس کی کہ وہ بعض انسان کا معاملہ ایسا ہوتا, اسفل سافلین اس کے لیے بھی ہے جو کردار میں نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا, جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو زہر ایسا انسان کے خلاف, جبکہ اللہ نے اس کے اندر زہر نہیں رکھا, زہر سانپ کے اندر رکھا, بچھو کے اندر رکھا. ایسے جانور جو زمین پر رینگتے ہیں, چل بھی نہیں سکتے, وہ زمین پر گھسیٹتے ہیں اپنے آپ کو, رینگتے ہیں. رینگنے والے زہریلے جانور جو کہ ان کے کاٹنے سے زہر انسان کے اندر زہر پیدا ہو کے وہ مر سکتا ہے. اچھا, نہ صرف انسان بلکہ اگر وہ کسی کو بھی ڈس دے تو وہ زہر سے بھرپور ہو جاتا, اس کی موت واقع ہو جاتی, چاہے کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو, دوسرا بھی جانور ہی کیوں نہ ہو, یعنی اتنا اس کے اندر زہر ہوتا ہے. تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میری بہنوں, یہ دو پوائنٹس کو آپ غور سے سنیے. پہلا پوائنٹ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسفل سافلین سے مراد یہ ہے کہ عمر کا کیا کہتے ہیں کہ چینج ہونا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا, انسان بنایا, لیکن وہ سانپ بچھو جیسی حرکتیں کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ کتنی زبردست طریقے سے وعید اللہ نے اتنی رکھی ہے اس آیت میں. میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے وعید ہے, وعید ڈراوا خطرناک بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مصداق تو نہیں بن رہی. نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے کہ نچلوں سے نچلے درجے میں چلے جاتا. تو اس میں ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ نچلوں سے نچلا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو اتنا اعلیٰ بنایا, انسان بنا کر اعلیٰ بنایا, اور یہ کیا کر رہا ہے, گئے گزرے, یعنی کہتے ہیں نا کہ مطلب بدترین جانوروں کی مثالیں لیتا ہے اپنے لیے. بدترین اچھا وہ جانور سے بھی بدتر. اللہ نے قرآن میں کہا کہ بعض انسان اپنے اعمال سے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں. جانور میں تو کچھ وفادار ہوتے ہیں, وفاداری کرتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ, لیکن بعض انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے زہر جو ہوتا نا, سانپ بچھو وغیرہ میں جو زہر رینگنے والے اور ایسے مطلب کراہت والے جو جانور ہیں, ان جانوروں میں ہوتا یہ صفت کے زہر رکھنا اپنے اندر کسی کے خلاف. مومن میں نہیں ہو سکتا, انسان میں ہو ہی نہیں سکتا. مومن جو ہوتا ہے وہی انسان ہے, انسان ہی مومن ہے, مومن ہی انسان ہے. کیونکہ ایمان اس کے اندر نہیں رہا تو پھر وہ جانوروں والی کیفیت کرے گا, تو انسان کہاں باقی رہا. جانوروں والی کیفیت کی اس نے اپنے اندر پیدا کر لی, اسفل سافلین میں چلے گیا, اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر بنا لیا. یعنی اپنے اندر کسی کے خلاف زہر رکھنا, اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, اللہ اکبر اللہ مستعان, اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ, اللہ محفوظ رکھے. یعنی بعض لوگ اپنے اندر زہر رکھتے اور دھیرے دھیرے چھوڑتے رہتے اس کو. سانپ تو دیکھیے ظاہر ہے, وہ تو مطلب بچھو ہے, ظاہر ہے, کبھی بھی ڈنگ مار دیتا, معلوم ہے اس, یعنی اس کی یہ صفت پکار کر کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈسے گا. آپ اس کو پالیں گے, بچھوؤں کو پالیں گے, تو کیا وہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں نہیں ڈسوں گا تمہیں, تم نے مجھے پالا, میں نہیں ڈسوں گا تمہیں, کہتا ہے نہیں, وہ کبھی بھی ڈس سکتا ہے آپ کو. انسان اس سے گیا گزرا, کیا کرتا, آپ کو بولتا نہیں, آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتا, آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا, میٹھی میٹھی باتیں کرتا, اور جب بھی اس کا یعنی موقع ملتے ڈس دیتا.
اپنا زہر چھوڑ دیتا. تو کیا اللہ نے انسان کو وہ زہریلا جانور جیسے بنایا؟ نہیں بنایا نا. اللہ نے تو بہترین تخلیق کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تو بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا. لیکن انسان کیا کرتا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے اس کو لوٹا دیا. کیوں لوٹایا؟ کیونکہ اس نے ایسی حرکتیں کی, ایسی ذلت اور رسوائی والی اس نے حرکتیں کی کہ اس حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے اسے کیا کیا؟ ذلت اور رسوائی اس کی مقدر کر دی. دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے. گویا کہ میری بہنوں, اگر انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنا منہ موڑ لے, مومن نہیں بنے, اللہ کی اطاعت نہیں کرے, رسول کی اطاعت نہیں کرے, تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. احسنی تقویم سے یعنی بہترین ساخت, وہ کدھر آ جاتا؟ گر کے جہنم میں جا کے اسفل سافلین میں شمار ہو جاتا. اس کا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا اور آخرت میں بھی اس کی ذلت تیار ہے. ایسے کوئی عزت سے لے جا کر جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا کر پھینکیں گے, پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے, ذلت کے ساتھ اسے لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب. ایسی ذلت سے انسان کو سمجھ نہیں آتا میری بہنوں, سمجھ نہیں آتا. وہ ذکر بھی کرتی ہے, وہ عبادات بھی کرتی ہے, اللہ کی فرما برداری بھی کرتی ہے, اور اپنے اندر اپنے مومن کے تعلق سے زہر بھی پالتی ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے ہمیں آپ کو اس عادت خبیثہ سے, گندی عادت. کسی کے دل میں, کسی کے لیے اپنے دل میں زہر مت نہیں پالنا. تھوڑا سا بھی آتا ہے اسے فوری مٹا دیں, فوری مٹا دیں. ہوتا نا انسان ہے کبھی کسی کے اوپر غصہ آتا ہے, اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا مطلب ایسے کر دوں ویسے کر دوں, یعنی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, بہت برا بھلا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے نا, دل کو تکلیف پہنچ جاتے ہیں, دل توڑ دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کہ جسمانی اذیتیں دیتے ہیں, روحانی اذیتیں دیتے. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اذیت ہوئی ہم کو, مجھے اور آپ کو, اگر کسی نے اس طرح سے کیا, ہمیں کرنا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی, اللہ سے دعا کرے, اللہ تو نے تکلیف پہنچائی, اللہ اس کا ازالہ کر دے, اللہ اس کا ازالہ کر دے, میری تکلیف کو دور کر دے. اللہ سے مانگے. آپ صرف بدلے کی اندر آگ رکھتی ہیں تو خود ہی جلیں گی, اس سے دوسروں کا نقصان نہیں ہوگا, خود کا نقصان ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. اگر میں کسی کے تعلق سے جلوں کڑوں تو اس سے میری صحت پر افیکٹ ہوگا, میری صحت برباد ہوگی, میرا دن خراب ہوگا, میری یعنی کئی کام میرے خراب ہوں گے, میری دنیا خراب کر لوں گی میں, میری آخرت خراب کر لوں گی, اگر میں کسی کے تعلق سے مسلسل ذہن میں ایک نیگیٹو فیلنگ رکھی. نہیں, چھوڑ دیجیے, ہو گیا آپ کے ساتھ. دیکھیے میری بہنوں, ایک زبردست آپ کو مثال دے کے بتاؤں, ہندا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا کلیجہ چاپ دی نا نکال کے. یعنی مارنے کے بعد آپ کو پہلے تو وحشی بن حرب سے پیسے دے کر, یعنی بہت بھاری قیمت دے کر, درہم و دینار بہت سارے اس نے دیے, ایک بھاری قیمت دے کر کیا کیا, حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا. شہید ہونے کے بعد خوشی سے وہاں پر پہنچی اور آپ کا سینہ چاک کر دیا, یعنی آپ کا مسئلہ, لاش کا مسئلہ کر دیا, پورے ٹکڑے اندر کے آنت جگر نکال کے پھینکی. اس قدر اس کو بغض تھا. کس سے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ سے, محض اسلام کی وجہ سے, اور کچھ نہیں. تو آپ تصور کریے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ناش کا وہ حال دیکھا, جو کہ باپ کی شفقت دے کر آپ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے انتہا چاہتے تھے, باپ کی شفقت دیتے تھے. باپ جیسا چچا اس کا یہ حال ہوا, تو ان کا یہ حال ہوا, تو پھر کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک وقت ایسا آتا ہے میری بہنوں, وہ تو ہو گیا, پچھلے غزوات میں وہ ہو گیا. ایک وقت ایسا آتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے, مکہ فتح ہونے کے بعد وہی ہندا آپ کے سامنے لائی جاتی ہے, اور وہی ہندا آپ کے سامنے آ کر کہتی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے, اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرتے. کیا کہتے ہیں لیکن, ہندا میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تم سامنے آؤ گی تو اس کے بعد میرے ذہن میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی, اسی لیے میرے سامنے مت آنا. لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا. وہ ذہن میں رکھ کے نہیں بیٹھے کہ ہندا نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, ہندا نے میرے ساتھ ایسا نہیں. تو کیا اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں میری بہنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ عمل ہے.
تو اللہ نے جب مجھے اور آپ کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تو پھر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بہترین ساخت کو باقی رکھے تا حیات. میں اور آپ ان کے امتی ہیں تو پھر ہمیں بھی با حیات یعنی تا حیات اپنی زندگی رہنے تک اس اسوہ رسول کو اپنے اندر رکھنا ہے. بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کیا تو پھر بہترین ساخت پر رہیں. اور جیسا اللہ پاک کہتا ہے کہ احسن تقویم سے رددناہ اسفل سافلین، نچلوں سے نچلے میں اللہ اسے کر دیتا ہے تو ویسے نچلوں سے نچلے میں ہم نہیں بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ کر دیتا مطلب اللہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتا، انسان جو کرتا ہے نا حرکتیں اس کی وجہ سے اللہ اسے لوٹا دیتا ہے اسفل سافلین میں. ہاں اللہ نے اب وہاں پر رکنا نہیں ہے، اسفل سافلین کے بعد لا ہے، لا رکنا نہیں. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سب کو رددناہ اسفل سافلین نہیں کرتا، اللہ سب کو نہیں لوٹاتا اسفل سافلین میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالح کیے، فلہم اجر غیر ممنون، اللہ نے تو کہا ان کے لیے تو میں ختم نہیں ہونے والا اجر رکھوں گا. سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر کہ وہ اجر ختم ہی نہیں ہوگا. بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اسفل سافلین میں نہیں ڈالے گا. کن کو؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان شرط ہے، عمل صالح شرط ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اعمال صالح کے لیے میں نے پورے طریقے بتا دیے کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اعمال صالح کسے کہتے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے. ہدیناہ النجدین، اللہ نے ہدایت بھی دے دی دو راستوں کی، اور وعدہ بھی کیا کہ میں تمہیں اجر عظیم دوں گا، ختم نہیں ہونے والا اجر دوں گا، بڑا بڑا اجر دوں گا، اجر عظیم دوں گا. سب وعدے بھی اللہ نے کیے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، ہاں کیا ہو گیا، کیا ہو کیا گیا ہے، اب تم دین کو کیوں جھٹلا رہے ہو. فما یکذبک بعد بالدین، اب یہ کیا بات ہو گئی کہ تم دین کو جھٹلا رہے ہو. فما یکذبک بعد بالدین، اب کیا حال ہے تمہارا، کیوں تم دین کو جھٹلا رہے ہو. فما یکذبک بعد بالدین، اب کیا بات ہے کہ تم دین کو کیوں جھٹلا رہے ہو. دیکھیے اس بات پر انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا. اس بات پر غور کرے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کی، اللہ اس کو بہترین ساخت پر اللہ نے اسے بنایا، پھر اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اعمال صالح بتا دیے. اس کے لیے یعنی اعمال صالح کرتے وقت پریشان بھی مت ہو، اعمال صالح کرتے وقت پریشان بھی مت ہو، تیرے لیے تو ختم نہیں ہونے والا اجر بھی میں نے تیار کر رکھا ہے، تھوڑا صبر کر لے. اعمال صالح کرتے وقت تھوڑا سا صبر کر لے، تیرے لیے میں بہترین سے بہترین اجر بھی رکھا ہوں. تو اللہ نے سب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین، بس تجھے آپ روزے جزا کے چھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. اب تجھے روزے جزا سے چھٹلانے پر کیا چیز آمدہ، کیوں چھٹلا رہا روزے جزا کو. اب اللہ انسان سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین پیدا کیا، تجھے گائیڈنس کیا، تجھے مطلب دوسروں کی یعنی مثالیں تیرے سامنے رکھی، سب چیز کر دیا. اب اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پیدا کرے گا پھر سے دوبارہ، مر بھی جائیں گے تو دوبارہ پیدا کرے گا. تو کیا چیز تجھے اللہ روزی جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر دی، یعنی کیوں جھٹلا دے رہا کہ ایسا نہیں ہوگا بعد میں، یہی زندگی یہی ہے، یہی جی رہے، ایسا جی رہے ہیں، ایسا سامان زندگی ہمارا، ایسے ہمارے معاملات کہ بس ہمیں یہی رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے. دنیا سے جانا ہی ہے، جانا ہے، روزی جزا میں ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہ درس نصیحت رکھا اس سورے میں اور فرما دیا. آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ سب حاکموں کا حاکم ہے. سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سوال کر رہا ہے بندے سے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ وہ ذات ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. بندوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا معاملات، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہو گیا بحر اور بر میں. بحر اور بر کسے کہتے ہیں؟ خشکی اور تری. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں ہوا؟ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس،
یہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو زمین اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، لوگ ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیس ظلام للعبید، اللہ لوگوں پر ظالم نہیں ہے، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، یہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ ایسا حاکم ہے جو کہ ڈھیل دیتا ہے بندے کو کہ شاید کہ سدھر جائے، شاید کہ سدھر جائے. اللہ ظلم نہیں کرتا. اس کے عدل کا تقاضا بھی یہ ہے میری بہنوں کہ قیامت وہ برپا کرے اور ان مظلوموں کی داد رسی کرے جن کی داد رسی دنیا میں نہیں ہوئی ہے نا. کئی مظلوم ایسے ہیں جن کو انصاف نہیں ملا دنیا میں، مظلوم بھی مر گیا، ظالم بھی مر گیا. دیکھیں گے نا آپ دنیا میں ہمارے، یعنی آج بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلے بھی دیکھے آپ نے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ ظالم بھی ختم ہو گیا، مظلوم بھی ختم ہو گیا. ظالم نے ظلم کیا اور وہ عیش و عشرت میں ہی رہا، اور جس پر ظلم ہوا وہ تو مر گیا بیچارہ، وہ تو مر گئے بیچارے. اب اللہ انصاف والا ہے، احکم الحاکمین، زبردست انصاف. اور اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ روز محشر بپا ہو، محشر کا میدان، حشر کا میدان ہو. یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے. اللہ انصاف دلائے گا اس دن، اللہ انصاف دلائے گا. ایک ایک مثقال ذرہ بھی رہیں گا نیکی یا مثقال ذرہ بھی برائی رہیں گی، اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو یہ داد رسی کرنے کے لیے، فریاد رسی کرنے کے لیے جن پر دنیا میں ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد روز محشر برپا کرے گا. اور ایک ضعیف حدیث میں اس کا جواب دینا بھی منقول ہے، یعنی ایک حدیث آئی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین پڑھتے تو فرماتے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. کیا مطلب؟ علیہ صلی اللہ بحکم، کیا لیسا نہیں، اللہ کیا نہیں ہے اللہ بحکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم. یعنی اللہ سوال کر رہا نا بندے سے، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اللہ میں گواہ ہوں اس چیز پر کہ تو احکم الحاکمین ہے. یہ کہتے تھے کہ ضعیف حدیث ہے، آپ کہنا ہے تو کہہ سکتی ہے، نہیں کہنا ہے تو نہیں بھی کہہ سکتی. لیکن یہ بات ہے کہ جب ہم اتنا تو سنیں کہ جب اللہ یہ سوال کرتا ہے بندے سے کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، تو بندے کو جواب دینا چاہیے ہاں اللہ آپ ہی احکم الحاکمین ہیں. یعنی کلام کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی اللہ ہم سے بات کرتا ہے. کلام کیا ہے؟ معمولی بات مت سمجھیے اس کو معمولی بات مت سمجھیے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہم سے، مجھ سے، آپ سے خطاب کر رہا ہے. آپ قرآن پڑھی تو آپ سے اللہ مخاطب ہے. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری بندی یہ میں نے تیرے لیے کیا، یہ فلاں فلاں فلاں. آپ قرآن پڑھتے بس اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے نا. اللہ نے انسانوں سے خطاب کیا نا قرآن میں، یا یہ ناس کہا، تو کیا میں ناس نہیں ہوں؟ میں آپ یا میں لوگوں میں سے نہیں ہے؟ تو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. یا یہ الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو مجھ سے اور آپ سے ہی مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی میں بھی ہوں ایمان والی، تو میں بھی سنوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے. تو میری بہنوں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے. انشاءاللہ عمل میں رغبت ہوگی، خوشی خوشی عمل کریں گے اس وقت، اور وہ چیز اپنے دلوں میں ثبت ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.